مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز و معقر علماء اکرام اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں۔ یہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی، چھوٹا ساتھی ہو یا بڑا پرانا ساتھی ہو، جب بھی اپنا بیان شروع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی۔ ہم یہ سمجھتے کہ یہ بس بولتے ہیں، ان کا طرز کلام ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا تنہائی میں ہم سوچے کہ ایمان یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بغیر ایمان کے جو مرتا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم میں جاتا ہے، کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایمان ذرے کے برابر بھی لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو عطا فرمائے گی۔ اور ایمان جس کے پاس میں میرے بھائیوں، یہاں کی زندگی بھی اس کی چین سکون والی ہے۔ جس کے پاس میں ایمان نہیں ہے اس کی یہاں کی زندگی بھی تنگ ہے اور موت کے وقت بھی تنگی ہے۔ اور ہمارے ملک میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد کیسا بے دردی کے ساتھ میں جلا دیا جاتا ہے۔ ذرا یہ سارا تصور کر کے ہم اس ایمان کی نعمت کو سوچیں، کریں گے بھائی اس نعمت کی قدر، سوچیں گے ذرا۔ اور کم سے کم دن میں جو ہے ہم کئی مرتبہ ہم کو یہ یاد آنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر، آپ نے ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر اس نعمت کی قدر کرو گے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہم کو باقی بھی رہے گا اور ہماری موت بھی ایمان پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم جس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ کام ہے اللہ کے گھر کی تعمیر۔ کس کے گھر کی تعمیر میرے بھائیوں؟ اللہ کے گھر کی تعمیر۔ اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ یہ ہم مسلمانوں کو دیا کہ میرے بندو تم میرے گھر کی تعمیر کرو تو میں تمہارا گھر جنت میں تعمیر کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ بولیے، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور کیسے بنائی؟ لفظ کن سے بنائی، ہو جا تو ہو گئی۔ اور سچی بات یہ دوستو کہ یہ لفظ کن بھی ہم کو سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ ایسے قادر مطلق اللہ ہے کہ ان کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آسمان لفظ کن سے بنا سکتا ہے تو کیا بیودی کی اس محلے کی مسجد کو نہیں بنا سکتے ہو؟ جو اتنی بڑی زمین لفظ کن سے بنا سکتے ہیں تو کیا اس محلے کی بیودی کی مسجد نہیں بنا سکتے لفظ کن سے؟ اور کتنی چیزیں انگنت خدا نے کیسی بنائی، ہم ذرا خدا کی قدرت میں غور کریں۔ جب اللہ لفظ کن سے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں تو یہ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے یہ موقع اس لیے دیا کہ اللہ ہم کو نوازنا چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم اس میں لگاؤ تو اس دنیا کے اندر میں تم کو اس کا 10 گنا دوں گا۔
اگر ہم نے 1000 روپے لگائے تو اللہ میں کتنے دیں گے ہم کو؟ بولو بھائی، 10,000 دیں گے. اور 1,00,000 لگائے تو 10,00,000 دیں گے. اور یہ کس کا وعدہ ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں. میں ابھی آپ سے کہہ دوں یا ہمارے مولانا سلیم صاحب کہہ دے کہ بھائی 1,00,000 روپے جمع کراؤ، 10,00,000 لے کے جاؤ، لین لگی کی لیں گے بھی. اور جن سے تعلقات ہے مولانا سلیم صاحب کے، وہ لوگ کہیں مولانا ہم کو بھی لین میں لگاتے، آپ کی ہماری اتنی پرانی دوستی، ذرا ادھر سے سائڈ سے 1,00,000 لو اور ہمارے 10,00,000 ہم کو جلدی سے واپس کرو. دوستی کون سے ٹائم میں کام میں آئیں گی؟ ایک آدمی بھی نہیں بچے گا میرے بھائیوں. کیوں؟ یہ دنیا کا مال، اس پر ہمارا یقین ہے پورا پورا، تو فٹافٹ 1,00,000 دے کے 10,00,000 وصول کریں گے. اور آخرت پر جیسا ایمان و یقین ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے تو مولانا سلیم صاحب کو 200 کلومیٹر سے تشکیل کرنے کے لیے بلانا پڑتا ہے یہاں پر. ہے کہ نہیں ہے ایسی بات؟ میرے بھائیو، ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کو ایک مانگنے والا ضرورت مند آیا اور کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو اللہ والوں کے پاس تو کچھ ایسا نہیں، کچھ آ گیا تو آ گیا. ایک اللہ والے کے گھر کو رات میں کسی نے دستک دی، دروازہ کھولنا چاہا تو اللہ والوں نے پوچھا کون ہے؟ تو بولے چور ہوں. وہ بھی پکا تھا. بولے کائے کے لیے آیا؟ تو بولے چوری کرنے کے لیے آیا. ارے کہ یہاں تو دن میں بھی کچھ نہیں ملتا تو رات کے اندھیرے میں تو وہ کیا ملے گا؟ اللہ والے ایسے خالی ہاتھ رہتے ہیں. وہ مانگنے والا اللہ والوں کے گھر پر آیا اور اللہ کے نام پر صدا لگائی تو اللہ والوں نے اپنے خادم سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے دینے کے لیے؟ اس خادم نے کہا کہ ہاں 10 انڈے ہدیے میں آئے ہوئے ہیں جس کے آپ مالک ہیں، کہ اس غریب کو مانگنے والے کو 10 انڈے دے دے. اب وہ اللہ والوں کو روزہ تھا اور گھر میں 10 انڈوں کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں. وہ خادم نے یہ سوچا کہ ایک انڈا حضرت کے روزہ کھولنے کے لیے رکھ لیتا ہوں، بھون کر تل کر حضرت کو روزہ کھولنے کے لیے دوں گا. ایک مسئلہ اپنے طرف چلتا ہے کہ انڈے سے سحری کرنا، روزہ کھولنا مکروہ ہے، کیا کیا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈا جو ہے تو غذا ہے، حلال غذا ہے، اس سے روزہ بھی کھول سکتے ہیں اور سحری بھی کر سکتے ہیں. یہ سب پرانے زمانے کے چلتے تھے مسئلے. تو اس نے ایک انڈا رکھ لیا روزہ کھلوانے کے لیے حضرت کے، 9 انڈے اس غریب کو دے دیا. کچھ دیر گزری تو اس کے بعد میں نواب صاحب کا خادم جو ہے 90 انڈے لے کر حضرت کے پاس میں آیا اور کہا حضرت یہ نواب صاحب نے جو ہے آپ کی خدمت میں 90 انڈے بھیجے ہیں. تو اللہ والوں نے کہا کہ نہیں، یہ انڈے ہمارے نہیں ہیں. اللہ والوں نے کتنے انڈے دینے کے بولے تھے؟ گھر میں جو 10 تھے وہ 10 کے 10 دینے کے کہتے. خادم نے کتنے دیا؟ 9 دیا. تو اس سے کہا کہ بھائی یہ 90 انڈے ہمارے نہیں ہیں. وہ جو ہے لے کر نواب صاحب کے پاس میں گیا. نواب صاحب سے کہا کہ وہ اللہ والے کہتے کہ یہ انڈے ہمارے نہیں. ارے کہ بھائی جا کے برابر سمجھا، یہ انڈے انہی کے ہیں، انہی کے لیے میں دے رہا ہوں. پھر گیا دوبارہ، پھر بھی بزرگ نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے انڈے ہو ہی نہیں سکتے. پھر واپس گیا نواب صاحب کے پاس میں، کہا وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمارے انڈے ہو ہی نہیں سکتے. نہیں کہ ان کی ہے، پکے میں ان کی ہے، ان کا مجھے سب معلوم ہے، ان کو لے کے دے. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ حضرت نواب صاحب بار بار آپ سے نام لے رہے ہیں، آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ اس کو لے لیجیے. پھر خادم سے اللہ والوں نے پوچھا کہ تو نے اس غریب کو کتنے انڈے دیے تھے؟ اس خادم نے کہا کہ حضرت 9 انڈے دیے تھے. ہاں پھر برابر ہے، یہ ہمارے ہی ہے. بزرگ کے ذہن میں کیا تھا کہ کتنے انڈے دیا؟ 10 انڈے دیا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ 1 پر 10 تو کتنے ملنا چاہیے؟ 100 ملنا چاہیے. مل رہے کتنے؟ یہ ہمارے یہ یقین کامل. لیکن جب معلوم پڑا کہ نہیں 9 انڈے اللہ کے نام پر دیے گئے تھے تو اس کا 10 گنا کتنا ہوتا ہے؟ 90 ہوتا ہے. تو ہماری ہے. تو میرے بھائی دوستوں، ایسا ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اللہ اس کا بدلہ ہم کو 10 گنا دے گے.
اور آخرت کے اندر بے حساب دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں، ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اور ہماری زندگی اللہ نے جیسی بتائی ہے ویسے گزاریں گے تو اللہ راضی ہو کر ہم کو جنت دیں گے۔ اور اگر گاڑی کو پٹری سے نیچے اتار دیے تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ اندھا پیس رہا ہے، کتا کھا رہا۔ اس لیے گاڑی پٹری سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا من بنا للہ، جو مسجد اللہ کے لیے بنائے تو اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائیں گے، اور جو اللہ کے لیے نہ بنائے، میری شہرت ہو جائے، میری واہ ہو جائے، میرا نام لیا جائے، اگر یہ دل میں چیز آ گئی میرے بھائیوں تو پھر ہم کو اللہ کے پاس میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کس کے لیے دینا ہے، کس کے لیے بنانا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے لیے بنانا ہے، تو اللہ خوش ہوں گے اور پھر ہم کو ایسی جنت دیں گے نہ کسی آنکھوں نے ویسی دیکھی ہوگی، نہ کسی کانوں نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خواب و خیال اور خطرہ گزرا۔ لیکن شرط کیا ہے میرے بھائیوں؟ کس کے لیے بنایا جائے؟ اللہ کے لیے بنایا جائے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد بالیقین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی 40 حج کرنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا۔ کتنے حج؟ 40 حج۔ 40 حج کو کتنا پیسہ، کتنا وقت، کتنا مجاہدہ، کتنی قربانی، لیکن حضرت فرماتے کہ 40 حج کرنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا۔ کیسا؟ کہ اس کے گھر کو مہمان آئے تو بیٹے سے کہا بیٹا مہمان کے لیے اس سرائی میں پانی لا جو میں نے 40ویں حج میں لایا تھا۔ کیا کہا؟ جو میں نے 40ویں حج میں لایا تھا۔ یہ اتنا سا چھوٹا سا جملہ ہے، 40ویں حج میں لایا تھا۔ کیا بتانا چاہ رہے مہمان کو کہ میں نے کتنے حج کیے؟ 40 حج کیے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا یہ جملہ کہ اس سرائی میں پانی لا جو میں نے 40ویں حج میں لایا تھا، اس کے 40 حجوں پر پانی پھیر کر اس کو اللہ کے نظروں میں مردود کرا کے جہنم کا مستحق بنا کے، کیونکہ ایک شرک اکبر ہے، اور یہ جو ریا، دکھلاوا، شہرت، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم کو یہ کام کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے۔ سب اس کے لیے تیار ہے؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ کیسے تیار ہے؟ جیسے ابھی مفتی فیروز صاحب نے فرمایا کہ جان کی ضرورت پڑی تو جان لگائیں گے، وقت کی ضرورت پڑے تو وقت لگائیں گے، مال کی ضرورت پڑی تو مال لگائیں گے۔ یہ جان کس کی دی ہوئی ہے میرے بھائیو؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہاں جو لگ جائے گا وہی اصل ہمارا مال باقی ہے، اور جو چھوڑ کے چلے جائیں گے اس کو ہماری سپنا کریں گے، اور کس طرح استعمال کریں گے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے ہمارے مولانا سلیم صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور جس مقصد